پتہ ہے مسلمانوں کو، سب کو نہیں لیکن بھاری تعداد کو پتہ ہے کہ محرم شریف کی پہلی تاریخ یہ اسلامی سال کا پہلا دن ہوتا ہے. اصل تو سال نیا وہ شروع ہوتا ہے، لیکن اس میں حرج منع بھی نہیں ہے کہ انگریزی سال کے حساب سے آج کل اب نظام دنیا کا چل رہا ہے تو نو پرابلم. ہم نے چونکہ لوگ گناہ کرتے ہیں تو گناہوں کے مقابلے کے لیے ہم نے یہ درود و سلام کی محفل سجائی اور نیکی کی دعوت دیتے رہے. تو آپ جو سن رہے ہیں ان کو یقیناً اس میں ایک تعداد ہوگی جن کو یوں ہوگا آج یہ پہلی بار سیکھا، آج وہ بات پہلی بار سیکھی. یہاں آنے میں تو بڑا فائدہ ہے، دین سیکھنے کو ملتا ہے. ورنہ وہ اللہ گلہ میں جاتے اور فائرنگ ہوتی اور کہ اپنی کھوپڑی آگ کے لگتی تو کتنی اموات ہو جاتی ہوں گی آج کی رات. اب بنگڑا ڈالنے والے وہ دیکھتے تو کون سا ثواب ملتا سوائے گناہ کے؟ حاصل کیا ہوتا اگر ایسے لوگوں کے پاس ایسے لوگوں کو صرف تماشا دیکھنے جاتے تو؟ اس لیے ہم اچھا ہوا کہ اللہ کے گھر میں آئے، مسجد میں آئے اور دین کی باتیں سن رہے ہیں. کہ یہاں موت بھی آئے تو کوئی خسارہ نہیں ہے، نقصان نہیں ہے، موت تو آنی ہے. تو وہاں مطلب ہے گناہوں کے دوران موت آئے یہ اچھا نہیں کہ نیکیوں کے دوران نیکوں کی محفل میں موت آئے. کیا کہنے؟ موت آ جائے تیرے ذکر کے دوران مجھے، موت آ جائے تیرے ذکر کے دوران مجھے، دل سے کہتا ہوں میں آمین رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. 2-3 سال پہلے ایک نعت خوان کا وہ بھی تھا، شاید وہ شعر اس نے پڑھا تھا انہوں نے، اور نوجوان تھے بالکل، یا نعت شریف بہرحال وہ پڑھ رہے تھے، نعت شریف پڑھ رہے تھے. ان کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، میں جانتا نہیں ان کو، لیکن رشک آیا ان کی موت پر. نعت شریف پڑھتے پڑھتے ایک دم یہ مطلب یوں جھوم کر گرے اور وفات ہو گئی. اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کے صدقے ہماری بخشش فرمائے کہ آقا کے ذکر کرتے کرتے نعت شریف پڑھتے پڑھتے یہ دنیا سے چلے. موت آ جائے تیرے ذکر کے دوران مجھے، دل سے کہتا ہوں میں آمین رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے گانا بولتے بولتے تو موتیں آتی ہوں گی نا. موت آ جائے تیرے ذکر کے دوران مجھے، موت آ جائے تیرے ذکر کے دوران مجھے، دل سے کہتا ہوں میں آمین رسول عربی، دل سے کہتا ہوں میں آمین رسول حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سعادت کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ بندہ اپنے نفس پر قابو پالے، اور بدبختی کا مدار اس بات پر ہے کہ بندے کا نفس اس پر غلبہ پالے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام. جنت میں ایک نہر رجب نام سے بھی ہے دودھ سے سفید شہد سے وہ میٹھی ہے. رکھے رجب میں روزہ تو کیا ہوگا، سن لو سب جام اس کو اس نہر سے پلائے گا پیارا رب. رجب شریف میں یہ دعا پڑھنا سنت ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے آمین. فیضان امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. پیارے امیل ایرش نائب ویلی نانی جان نے نیت کی ہے کہ 2026
प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक इन सारे बच्चों को इमाम आलिम दीन मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए और इनको माँ बाप और ख़ानदान समेत बार बार हज नसीब करे, बार बार मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना दिखाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। रिजवान अत्तारी भाई हैदराबाद सिंध से माशाअल्लाह बस लेकर आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में मदनी मुज़ाकरे में हाजिर हैं और इन्होंने सवाल भेजा है, किसी परिंदे ने ऊपर खुली फ़ज़ा में बीट कर दी और हमें नहीं मालूम कि किस परिंदे ने की है, ऊंचा उड़ने वाले हलाल परिंदे ने या हराम परिंदे ने। अब ऐसी सूरत में क्या करें, कपड़े हमारे पाक हैं या नापाक? हराम परिंदा जो ऊंचा उड़ता है उसकी बीट नापाक है और हलाल परिंदा जो ऊंचा उड़ता है उसकी बीट पाक है। अब ऐसी सूरत में ये देखा जाएगा कि वहाँ किन परिंदों की कसरत है। अब मसलन घर में आपके ऊपर मंडला रहे होते कबूतर, कबूतर ही कबूतर मंडला रहे तो ये बीट कबूतर की मानी जाएगी, और कव्वे मंडला रहे तो कौवा हराम है तो इसकी बीट मानी जाएगी। ये मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं? जी, ये आपने ही बताया था मुफ्ती वक़ारुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, काफ़ी अर्सा पहले इरशाद फरमाया था। अब मैंने भी वो ज़बानी इनसे सुना है जी, मैंने ही पूछा होगा इनको, हम पूछते थे इस तरह के मसाइल तो कहीं पढ़ा नहीं है। बात समझ में भी आती है। मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती वक़ारुद्दीन साहब से तो इन्होंने ज़रूर पढ़ा होगा, तो इन्होंने ये बताया था। ये यार ते क्या करें, अब नापाक भी नहीं कह सकते ना फाइनल, क्या जो भी बीट करी वो नापाक, तो ये इन्होंने फार्मूला बताया था। अब ये अलग बात है किसी और करीने से पता चल जाए कि ये नापाक है तो अलग बात है, हराम परिंदे की है। वो सुना हुआ मसला एक अथेंटिक मुफ्ती साहब से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हाफिज सैयद मुबशिर साहब पूछ रहे हैं, सवाल ये है कि अगर किसी शख्स के दिल में औलिया अल्लाह की अजमत और मोहब्बत ना हो तो उसकी कैसे इस्लाह की जाए, और क्या अल्लाह वालों की मोहब्बत के बगैर भी ईमान कामिल हो सकता है? मैंने कुछ